بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آٹو سائیکل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اس کی ایفیشنسی ہم نے معلوم کی تھی، پھر ہم نے مین افیکٹو پریشر کی جو ویلیو ہے وہ یعنی اس کا جو فارمولا ہے وہ ڈیرائیو کیا تھا۔ تو آج اس پہ ایک پرابلم ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس پرابلم میں کہا گیا ہے کہ ان این ایس آئی انجن کمپریشن ریشو از 6. The pressure and temperature at the beginning of the cycle are 1 bar and 30 degree. The peak pressure is 40 bar. Find pressure and temperature at salient points. Also find efficiency of the Otto cycle and mean effective pressure. اوکے جی، تو جس طرح آٹو سائیکل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں چار سائیکل ہے۔ پہلا آئسنٹروپک کمپریشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہیٹ ایڈیشن ایٹ کانسٹنٹ والیوم پروسیس ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آئسنٹروپک کمپریشن ایکسپینشن پروسیس ہے، اور چوتھا جو ہے دیٹ از ہیٹ ریڈکشن پروسیس ایٹ کانسٹنٹ والیوم۔ تو یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے جو ویلیو گیون ہے کہ ایٹ دا بگننگ آف دا سائیکل دا پریشر از 1 بار اینڈ دا ٹیمپریچر از 30 ڈگری۔ تو یہاں پہ یہ آپ کی بگننگ پوائنٹ ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ کا جو P1 ہے دیٹ از 1 بار، اور جو آپ کا ٹیمپریچر ہے دیٹ از 30 ڈگری سیلسیس۔ تو یہ دیکھ لیں، پریشر P1 از 1 بار اینڈ T1 از 30 ڈگری۔ 30 ڈگری کے ساتھ 273 آپ پلس کر لیں تو یہ 303 کیلون آ جائے گا۔ تو پوائنٹ 1 پہ تو جو ہے یہ آپ کے مین پوائنٹس ہے۔ تو پوائنٹ 1 پہ تو ڈیٹا گیون ہے۔ اوکے، پھر کہا گیا ہے دا پیک پریشر از 40 بار۔ تو آپ نے دیکھنا ہے ان پوائنٹس پہ کہ جب ہم ہیٹ ایڈیشن ایٹ کانسٹنٹ والیوم کر لیں تو یہاں پہ یہ جو ٹیمپریچر یہاں پہ سب سے زیادہ ویلیو ٹیمپریچر کی ہو جائے گی، ایز ویل یہاں پہ پریشر کی بھی ہو جائے گی۔ تو جو پیک پریشر کی ویلیو ہے دیٹ از 40 بار۔ تو یہ ویلیو بھی یہاں پہ P3 کی ویلیو بھی گیون ہے، P1 کی بھی گیون ہے، اور آپ کے پاس T1 کی ویلیو بھی گیون ہے۔ اوکے جی، تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ان تمام پوائنٹس پہ یعنی 2.2 پہ آپ نے پریشر معلوم کرنا ہے، ٹیمپریچر معلوم کرنی ہے، 3 پہ آپ نے ٹیمپریچر معلوم کرنا ہے، 4 پہ آپ نے پریشر اور ٹیمپریچر معلوم کرنی ہے۔ اوکے، پرابلم کے سٹارٹ میں آپ سے کہا گیا کہ the compression ratio is 6۔ تو کمپریشن ریشو کا کیا مطلب کہ جو ایک کمپریشن سے پہلے جو والیوم ہے اور کمپریشن کے بعد جو والیوم ہے ان کا کیا ریشو ہے۔ تو V1 ڈیوائڈیڈ بائی V2۔ تو V1 ڈیوائڈ بائی V2 which is کمپریشن ریشو، تو اس کی ویلیو 6 ہے۔ تو جس طرح یہاں پہ یہ دو کانسٹنٹ والیوم پروسیسز ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ V1 is equal to V4۔ تو یہاں پہ اس V1 کی جگہ میں V4 لکھ سکتا ہوں، اینڈ V2 is equal to V3، تو اس V2 کی جگہ میں V3 لکھ سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ریشو V4 by V3 is also equal to 6۔ اوکے، پھر جب آپ پریشر اور ٹیمپریچر ہر ایک پوائنٹ پہ معلوم کر لیں تو پھر آپ آٹو سائیکل کی ایفیشنسی معلوم کر لیں اینڈ مین افیکٹو پریشر بھی معلوم کر لیں۔ آٹو سائیکل ایفیشنسی کے لیے سمپل فارمولا ہے 1 - 1 over R کے پاور گاما۔ تو دیٹ از اے سمپل فارمولا، آر کے گیون ہے، اس کی ویلیو آپ نے انٹر کرنی ہے تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی اس کی ایفیشنسی آ جائے گی۔ مین افیکٹو پریشر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، نیٹ ورک ڈن معلوم کرنی ہے، اور اس کو آپ نے سویپٹ والیوم پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ دس از یور سویپٹ والیوم۔ تو سویپٹ والیوم از اکول ٹو V1 minus V2۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دس از یور swept stroke volume or linear displacement volume۔ اوکے جی، تو لیٹس کم ٹوورڈ دی سولوشن۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں دس از آئسنٹروپک کمپریشن پروسیس 1 to 2 جو ہے۔ تو چونکہ یہ آئسنٹروپک ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسیس ہے تو تھرمو ڈائنمکس 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسیس میں ٹیمپریچر کی جو ریشوز ہے، والیوم کی جو ریشوز ہے، ان کا کیا ایکویشن بنتا ہے، کیا فارمولا بنتا ہے۔ سملرلی ود ریسپیکٹ ٹو پریشر کیا فارمولا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ T2 by T1 is equal to V1 by V2 gamma minus 1، یہ فارمولا ہم بار بار کر چکے ہیں۔
چونکہ یہاں پہ آپ کی جو ورکنگ سبسٹانس ہے دیٹ از ایئر، تو گاما آف ایئر جو ہے دیٹ از 1.4، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو آپ نے سمپل کیا کرنی ہے، یہاں پہ 1.4 کی ویلیو معلوم پٹ کرنی ہے گاما کی جگہ. V1/V2 اٹ از اکول ٹو کمپریشن ریشو، تو یہاں پہ 6 کی ویلیو پٹ کرنی ہے. اور T1 ہمارے پاس گیون ہے دیٹ از 303، تو یہاں پہ 303 کی گیون ویلیو پٹ کرنی ہے. T1 میں یہاں پہ ملٹیپلائی کر دوں گا تو T2 از اکول ٹو T1 انٹو یہ V1/V2 پاور گاما مائنس 1. تو T2 یہاں پہ رہ گیا 303 T1 کی جگہ پہ میں نے لکھ لیا ملٹیپلائی V1/V2 وچ از کمپریشن ریشو. اس کی جگہ میں نے 6 لکھی، گاما کی جگہ 1.4، 1.4 مائنس 1 تو یہاں سے 0.4 آ گیا. ان کو آپ سمپلیفائڈ کر دے تو آپ کے پاس T2 کی ویلیو آ جائے گی 620.44 کیلون. تو یہاں پہ T2 کی ویلیو ہو گئی فائنڈ. نیکسٹ سیم پروسیس کے لیے اب میں P2 کی ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو P2/P1 از اکول ٹو V1/V2 گاما، یہ بھی ہم معلوم کر چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی سمپل P1 کی ویلیو گیون ہے، V1/2 اس کمپریشن ریشو، گاما کی ویلیو 1.4. تو P1 آپ یہاں پہ ملٹیپلائی کر دے تو P2 از اکول ٹو P1 انٹو V1/V2 کی جگہ RK وچ از کمپریشن ریشو پاور گاما. تو P2 از اکول ٹو P1، چونکہ اس کی ویلیو 1 بار ہے تو آپ 1 بار پٹ کر لیں، اور کمپریشن ریشو کی جگہ 6 پٹ کر لے، گاما کی جگہ 1.4 سمپلیفائڈ کر دے تو P2 کی ویلیو آ جائے گی 12.29 بار. تو یہاں پہ کیا ہو گیا، پریشر P1 جو ہے وہ 1 بار تھا، یہ یہاں پہ آئسنٹروپک کمپریشن کے بعد انکریز ہو کے 12.29 بار تک یہ پریشر انکریز ہو گئی. سملرلی ٹیمپریچر کی ویلیو 303 کیلون تھی، تو یہ انکریز ہو کے 620 کیلون تک آلموسٹ یہ ڈبل ہو گئی ٹیمپریچر آپ کی. تو P2 اور T2 ویلیو ہو گئی فائنڈ. P3 کی ویلیو ہمارے پاس گیون ہے، ہم نے یہاں پہ T3 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. اوکے، تو آپ نے یہاں پہ ہیٹ ایڈیشن ہو رہی ہے ایٹ کانسٹنٹ والیوم، اور کانسٹنٹ والیوم پروسیس کو ہم آئسوکورک پروسیس کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ لے آپ کے پاس آئسوکورک پروسیس یعنی کہ pressure is directly proportional to volume pressure is directly proportional to temperature, and that is your Gay-Lussac law, but keep the volume constant. تو یہاں پہ والیوم کانسٹنٹ ہے، تو یہ والا جو ہے لا جو ہے یہاں پہ سیٹسفائڈ ہو رہا ہے. تو P is equal to C into T. C کا مطلب کیا ہے، وہ کانسٹنٹ ویلیو ہے which is volume. تو P/T is equal to جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس. تو یہاں پہ پروسیس اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے پاس پروسیسز ہوں گے P1/T1 will be equal to P2/T2 is equal to P3/T3. تو آپ نے پھر پوائنٹس کو دیکھنا ہے. تو P2/T2، تو آپ کے پاس یہ ایک پوائنٹ ہے، تو یہاں پہ P2/T2 will be equal to یہ پوائنٹ 3 ہے تو P3/T3. تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں P3/T3 is equal to P2/T2، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ لیں آپ کا پی وی ڈائیگرام ہے تو یہ آپ کا 0.2 ہے، تو یہاں پہ 0.3 ہے. اور کانسٹنٹ والیوم پروسیس ہے تو کانسٹنٹ والیوم پروسیس میں the ratio of pressure and temperature will be constant. تو P3/T3 is equal to P2/T2. تو یہ ہم نے لکھ لیا. یہاں پہ ہمیں اس T3 کی ضرورت ہے، یہ ہم فائنڈ کریں گے. تو کیا کروں گا، میں T3 میں یہاں پہ شفٹ کر دوں گا، تو T3 یہاں پہ شفٹ ہو گیا، اور یہ P2 جو ہے وہ نیچے شفٹ کر دوں گا، اور T2 یہاں پہ اوپر شفٹ کر دوں گا. تو کیا ہو جائے گا، T3 آ جائے گا یہاں پہ، اور P3 اور P2 کو جب نیچے کر دوں تو P3/P2 اور T2 اوپر شفٹ کر دوں، اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو T3 is equal to P3 کی ویلیو بھی گیون ہے جو پیک پریشر ہے. P2 ہم نے فائنڈ کر دی 12.29، T2 ہم نے فائنڈ کر دی 620.44 کیلون. اس کو ملٹیپلائی کر دے، یہاں پہ آپ کے پاس 2019.33 کیلون آ جائے گی. تو 3 تک ہمارے پاس جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ معلوم ہو گئے. اوکے، 3 to 4، 3 to 4 آپ دیکھ لیں. 3 to 4 از آئسنٹروپک ایکسپینشن پروسیس.
اور جس طرح یہاں پہ سینٹروپک کمپریشن کے لیے ایکویشن ہے، سیم ایکویشن آپ ایکسپینشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو T4/T3 تو یہ آپ کے پاس 0.4 ہے، تو T4/T3 is equal to V3/V4. آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ 4 ہے تو 4 والیوم والا 4 اس کے نیچے یعنی ہے، T3 ہے تو V3 یہاں پہ. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ریورس ہے. اور اگر ہم والیوم کے لیے کریں گے تو اٹ ول بی گاما -1، پریشر کے لیے کریں گے تو اٹ ول بی گاما. تو سوری والیوم V3/V4 جب ٹیمپریچر کے لیے کریں گے تو یہاں پر گاما -1 آ جائے گا، اور اگر پریشر کے اگینسٹ ہم معلوم کریں گے تو اٹ ول بی گاما. تو T4/T3 is equal to V3/V4 گاما -1. آلریڈی گاما -1 گاما کی ویلیو گیون ہے V3/V4، تو اوپر ہم کر چکے ہیں کہ V4/V3 یہاں پہ آپ دیکھ لیں V4/V3 is equal to compression ratio 6. تو V3/V4 will be equal to 1 over compression ratio or 1 over 6. تو V4/V3 is equal to R کے، تو اس کو جب میں الٹا کر لوں گا V3/V4 تو it will be equal to 1 over R کے which is equal to 1/6. تو کیا کرنا ہے، T4 کی ویلیو معلوم کرنی ہے، T3 یہاں پہ میں شفٹ کر دوں گا، اور V3/V4 کی جگہ میں V4/V3 لکھ لوں گا which is equal to 1 over RK گاما -1. تو T3 کی ویلیو پٹ کر لے 6 اور اس کی ویلیو پٹ کر لے تو T4 آپ کے پاس آ جائے گی 302.99 کیلوین. تو پھر آپ کے پاس P4 کی ویلیو رہ گئی، تو P4 کے لیے آپ کیا کریں گے، P4/P3 is equal to V3/V4 پاور گاما. اوکے جی، تو یہاں پہ گاما کی ویلیو 1.4 ہے V3/V4، تو V4/V3 is equal to R کے، تو اس کو میں نیچے لے آؤں گا تو it is equal to 1 over R کے. تو یہاں پہ یہ جس طرح ہے، تو P3 کی جگہ 40 اور 1 over K کی جگہ 6 اور 1.4 یہ ویلیو پٹ کر لوں گا تو P4 آپ کے پاس آ جائے گا 3.256 بار. اوکے جی، نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنی ہے، ایفیشنسی کی جو ویلیو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے. اوکے، تو ایفیشنسی کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ سمپل فارمولا ہے. ایفیشنسی آف دی آٹو سائیکل از اکول ٹو 1 - 1 over RK گاما -1. تو سمپل آپ نے یہاں پہ گاما کی ویلیو پٹ آر کے کمپریشن ریشو کی ویلیو پٹ کرنی ہے، گاما کی ویلیو پٹ کرنی ہے، تو 1 - 1 over 6 into 0.4 is equal to یہ ویلیو multiply by 100%. تو efficiency of this cycle is equal to 51.16%. یہ آپ کا ایک مین آنسر تھا، یہ آ گیا. نیکسٹ اب ہم نے مین افیکٹو پریشر معلوم کرنی ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، آٹو سائیکل کی ایفیشنسی کے بعد آپ نے اس کی مین افیکٹو پریشر معلوم کرنی ہے. اینڈ مین افیکٹو پریشر از اکول ٹو، آپ کو پتا ہے مین افیکٹو پریشر از اکول ٹو نیٹ ورک ڈن. تو آپ کے پاس جو نیٹ ورک ڈن کی ویلیو آ رہی ہے وہ ڈیوائڈڈ بائی جو آپ کے پاس سویپٹ والیوم ہے. سویپٹ والیوم کا کیا مطلب، جو آپ اوپر میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا V1 - V2، کیونکہ سویپٹ والیوم یہاں پہ اٹ از اکول ٹو V1 - V2 اور V4 - V3، آپ کچھ بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ V1 کی ویلیو جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ گیون ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، اور V2 بھی اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن دا مین تھنگ از V1 V2 کی ویلیو گیون نہیں، لیکن یہ کمپریشن ریشو سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. دا مین تھنگ از کہ آپ ورک ان پٹ کو جو ہے وہ معلوم کر لیں. تو سمپل یہ مین افیکٹو پریشر کا فارمولا ہے، نیٹ ورک ڈن ڈیوائڈ بائی V1 - V2. تو اس کا کوئی ایشو نہیں، یہ ہم ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں. دا مین ایشو از ٹو فائنڈ دی ورک ڈن. تو ورک ڈن اگر ہم اسی پروسیس سے کریں گے جو ہم نے اس کی مین فارمولا ہے اس کی ڈیریویشن کے لیے جو ہم نے ورک ڈن کیا تھا، یعنی کہ
پہلے جو ہے وہ کمپریشن ریشو، یہ جو پروسیس 1 1 to 2 کے لیے جو ورک ڈن ہے یعنی کہ آئسنٹروپک کمپریشن وہ معلوم کر لیں، پلس پھر جو 2 to 3 جس کا 0 ورک ڈن آ رہا ہے، پھر ایکسپینشن کے لیے جو ورک ہو رہا ہے اس کو سب کو پلس کرنا ہے، تو دیٹ ول ٹیک ٹائم. تو ہم ایک سمپل فارمولے سے کر سکتے ہیں. آلریڈی مجھے پتا ہے کہ ایفیشنسی آف آٹو سائیکل از اکول ٹو ورک آؤٹ پٹ ورک یا نیٹ آؤٹ پٹ نیٹ ورک ڈن ڈیوائڈ بائی کیو نیٹ. تو اس سے میں کر سکتا ہوں، تو یہ ویلیو میرے پاس گیون ہے. کیو نیٹ کا کیا مطلب کہ میں جو کیو نیٹ، اس کا مطلب کیو نیٹ نہیں کیو این ہے، سوری. تو کیو این ورک نیٹ ڈیوائڈ بائی کیو این، تو کیو این میں معلوم کر سکتا ہوں سمپل، یہ بھی این ہو جائے گا. اور آلریڈی جو آپ کی ایفیشنسی کی ویلیو ہے وہ ہم معلوم کر چکے ہیں، یہ جو ویلیو ہے. اوکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیو این آپ نے معلوم کرنا ہے. تو کیو این یہاں پہ کیا ہے، ڈائیگرام میں دیکھ لے کہ جو آپ کی ہیٹ ایڈیشن ہے کیو این ہے دیٹ از ایٹ کانسٹنٹ والیوم. تو یہ کانسٹنٹ والیوم پہ یہ پروسیس ہے. تو ہیٹ ایڈیشن ایٹ کانسٹنٹ والیوم از اکول ٹو سی وی. آپ نے سی وی یعنی کہ یہ ہے ایم سی وی اور T3 - T2. اور میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ آپ نے T3 کیوں لگانی ہے، کیونکہ یہ ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، ہیٹ ایڈیشن ہو رہی ہے، تو آپ نے پھر T3 - T2 لگانی ہے. ہیٹ ریجیکشن کے لیے آپ کیا کریں گے، 4 - 1 لگائیں گے پھر. تو سمپلی وہ ریجیکشن کے لیے یہاں ہمیں نہیں چاہیے، صرف ایڈیشن کے لیے چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایم سی وی T3 - T2. اور 1 kg آف ایئر کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو ایم از اکول ٹو 1 kg. تو یہاں پہ 1 پٹ کر لے. سی وی آف ایئر از 0.716. اور آر کی جو ویلیو ہے دیٹ از 0.287 کلو جول پر مول ہے. تو آر جو ہے یونیورسل گیس کانسٹنٹ ہے. سی وی آف ایئر آلریڈی آپ کو ویلیو پتا ہے. تو یہ ساری ویلیوز آپ نے کیا کرنی ہے، یہاں پہ آر جو ہے وہ نیچے ہم یوز کریں گے، سی وی آپ یہاں پہ یوز کریں گے. اور T3 آلریڈی ہم معلوم کر چکے، T2 بھی معلوم کر چکے. یہاں پہ پٹ کر لے تو کیو این کی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس، یہ ویلیو آ جائے گی کلو جول. اور پر کے جی تو جتنا کے جی آپ جو ہے وہ ایئر یوز کریں گے اس کے حساب سے یہ ویلیو آ گئی. یہ ہم نے 1 کلو جول کے لیے معلوم کر لی، 100.16 کلو جول. اوکے، تو نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنی ہے، کیو این کو یوز کرتے ہوئے، ایفیشنسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ورک نیٹ کی ویلیو معلوم کرنی ہے، نیٹ آؤٹ پٹ جو ورک ہے. تو یہ فارمولا آپ لگا دیں. اور ورک نیٹ تو اس کو اس کے ساتھ کیو این کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دے تو ایفیشنسی ملٹیپلائی کیو این. تو یہ والی ویلیو کیو این کی جگہ پہ پٹ کر دے. ایفیشنسی آلریڈی 0.5116. تو یہ ویلیو آپ پٹ کر کے ڈبلیو نیٹ معلوم کر لے کلو جول. اور یہ ہم نے ماس 1 kg لیا تھا تو پر کے جی ہو گئی. اوکے، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ویلیو معلوم گئی. مین افیکٹو پریشر کی جو ویلیو فارمولا ہے دیٹ از اکول ٹو ڈبلیو نیٹ ڈیوائڈ بائی سویپٹ والیوم وچ از اکول ٹو V1 - V2. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، V1 یا V2 جو بھی ہے، تو V1 آپ کامن لے لیں. اس کو میں جب کامن لے لوں یہاں پہ 1 آ جائے گا، یہاں پہ آ جائے گا V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1. ناؤ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1. تو V1 بائی V2 از اکول ٹو آر کے، مجھے پتا ہے اٹ از اکول ٹو کمپریشن ریشو. تو جب میں اس کو جو ہے ریورس کر دوں گا، V2 بائی V1 الٹا کر دوں گا، تو اٹ ول بی اکول ٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی آر کے. تو یہ 1 - 1/6 یعنی کہ اٹ ول بی اکول ٹو 1/R کے آ جائے گی. تو یہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. دا مین ایشو از آف V1 یعنی کہ والیوم کی کوئی بھی ویلیو گیون نہیں ہے. تو یہ کس طرح ہم معلوم کریں گے، تو آپ کے پاس آئیڈیل گیس ایکویشن کے لیے جو ایکویشن ہے پی وی از اکول ٹو ایم آر ٹی. تو یہ والا آپ ویلیو اس میں پٹ کر دیں. اور ماس جو ہے ٹیک اٹ ایز 1 kg.
اور چونکہ V1 معلوم کریں گے تو اٹ ول بی ون، اٹ ول بی ون، اٹ ول بی ون اینڈ R از یونیورسل گیس کانسٹنٹ، تو اس کو ہم R1 نہیں کنسیڈر کریں گے۔ اچھا V1 معلوم کرنی ہے تو P1 میں یہاں پہ بوتھ سائڈ ڈیوائڈ کر دوں گا، تو یہاں پہ بھی ڈیوائڈ، یہاں پہ بھی ڈیوائڈ، تو یہاں پہ P1 کے ساتھ کینسل ہو گیا، تو V1 is equal to RT1 divided by P1، تو R کی ویلیو ہے 0.287 کلو جول پر مول، تو وہ آپ پٹ کر لے، T1 کی اپنی ویلیو پٹ کر لے، P1 کی اپنی ویلیو پٹ کر لے جو ہم معلوم کر چکے ہیں۔ تو put all these values in the SI، کیونکہ یہ ہم SI میں کر چکے ہیں، تو اس کو بھی ایس آئی میں کر لے T1، اس کو بھی P1 کو 1 بار کو کیا کر لے، اس کے ساتھ جو ہے 100 ملٹیپلائی کر دے، تو 100 کلو پاسکل آ جائے گا، تو یہ سب یہ بھی کلو پاسکل میں، یہ بھی کلو پاسکل میں، کلو کلو ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا جب سمپلیفائڈ کر دے تو آپ کے پاس یہ والا آنسر کیوبک میٹر پر کے جی کے حساب سے آ جائے گا۔ تو آپ نے اس ویلیو کو یہاں پہ پٹ کرنا ہے، یہ ویلیو ہو گئی، یہ ویلیو یہاں پہ پٹ ہو گئی، ساری ویلیوز پٹ ہو گئی، تو مینز افیکٹو پریشر کی ویلیو آپ کے پاس 707 کلو پاسکل آ گئی۔ تو چونکہ 1 بار از اکول ٹو 100 کلو پاسکل، تو اٹ از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 7 بار۔ تو یہ آپ کا لاسٹ جو ہے وہ پوائنٹ تھا جو آپ نے معلوم کرنا تھا کہ آپ نے مین افیکٹو پریشر معلوم کری، تو دیٹ از اکول ٹو 7 بار۔ اوکے جی۔